مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. الحمدللہ مرکز طاہر جامعہ امینیہ رضویہ مظہر الاسلام مرکزی جامع مسجد سبحان اللہ غلام محمد آباد فیصل آباد میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر محمد غلام غوث طاہری نقشبندی بخشی دامت برکاتہم القدسیہ کی کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں منعقد ہونے والی درس نظامی کی کلاس ترجمۃ القرآن میں آج ہمارا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہودی تھے اور یہودیوں کے 12 افراد تھے اور یہ ان کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء تھے جنہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم اس نئے مذہب کو کس طرح روک سکتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں جو لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی روک تھام کس طرح ممکن ہے. انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور یہ باہمی مشاورت کے ساتھ طے پایا کہ یہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی وجہ ہم ہیں کہ ہم نے ان کا بیان اتنا کیا تورات میں موجود ان کی صفات عام لوگوں تک بھی پہنچا دیں جس کی وجہ سے وہ ان کو پہچان رہے ہیں اور ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب اس کا حل اس طرح ممکن ہے کہ ہم میں سے بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ ان کا کلمہ پڑھ لیں اور 1 دن 2 دن ان کے دین میں رہنے کے بعد اپنے آپ خون میں شو کرنے کے بعد پھر کلمہ چھوڑ دیں. لوگ پوچھیں گے کہ تم اتنے بڑے علماء ہو تو تم نے ان کا دین کیوں چھوڑا؟ تو ہم انہیں جواباً کہیں گے کہ جو صفات اور جو کچھ ہم نے کتاب تورات میں پڑھا ہے اس کے مطابق ہم نے اسے نبی کو نہیں پایا. جو تورات میں جس نبی کی صفات جو مذکور ہیں جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کو بھیجا جائے گا تو یہ وہ موعود نبی نہیں ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس دین کو چھوڑ کر تمہارے کہنے پر وہ مسلمان ہوئے ہیں اس نبی کے حلقہ بگوش ہوئے ہیں تو جب تمہارا عمل دیکھیں گے تو پھر وہ متردد ہو جائیں گے اور یہ واپس پلٹ آئیں گے. اب یہ انہوں نے ابھی پلان تیار کیا تھا اور اسے عملی جامہ نہیں پہنایا تھا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پہلے ہی بتا دیا, محبوب نے اپنے غلاموں کو بتا دیا اور جو چال چلنے والے تھے وہ مکر و فریب بے نقاب ہو گیا اور اس سازش سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اور کتابیوں میں سے ایک گروہ نے کہا, ایک جماعت نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا, تم ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ایمان والوں پر یعنی قرآن پر, وجہ النہار دن کے چہرے پر یعنی صبح کے وقت دن کے آغاز میں, وَاكْفُرُوا آخِرَهُ اور اسی دن کے آخری پہر میں تم انکار کر دو, لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوگ جو ہمیں چھوڑ کر ادھر گئے ہیں انہیں چھوڑ کر ادھر آ جائیں لوٹ آئیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, اور تم بالکل کسی کو تسلیم نہ کرنا مگر ان کو جو تمہارے دین کی پیروی کرے, جو تمہارے دین کی پیروی کرے تمہارے مذہب میں رہے ان کو تم اپنا ساتھی شمار کرنا, انہیں اپنا ماننا اور کسی کو بھی تم بالکل منہ نہ لگاؤ. قل ان الہدی ھدی اللہ, اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی سازشوں کے جواب میں یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو تم مکر اور فریب کرو گے کیا یہ ہدایت ہے؟
اگر اس طرح تم لوگوں کو توڑ کر اپنے طرف لے جاؤ گے تو کیا ان کو تم راہ حق پر لگاؤ گے؟ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، تمہاری ان سازشوں کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری اس اسلام دشمنی کا مقصد کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ کہ جیسا علم تمہیں دیا گیا ہے ویسا کسی اور کو دیا گیا۔ ان یؤتا، یہ کہ دیا جاتا ہے، احدم، کسی ایک کو بھی، مثل ما اوتیتم، مثل اس کے جو تمہیں دیا گیا، یعنی تمہیں جو کتاب دی گئی اس طرح کی کتاب کسی اور کو دے دی گئی اور تم نے حسد شروع کر دیا۔ تمہاری دشمنی کی وجہ یہ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو تم سے پوچھ کے چلنا چاہیے؟ تم اس مقام پر فائز ہو گئے، تم عبدیت سے اور بندگی سے نکل کر تمہاری سوچیں جو ہیں وہ ایک بندے کی سوچیں نہیں ہیں، تم تو خداؤں کی طرح سوچ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، کیا یہ وجہ ہے کہ دیا جائے کسی کو مثل اس کے جو دیے گئے تم، او یحاجوکم عند ربکم، یا کوئی حجت قائم کر دے تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس قیامت کے دن؟ ٹھیک ہے، یہ وجوہات ہیں تمہاری اس دشمنی کی۔ قل، تو اے پیارے محبوب ان کو فرما دو کہ ان الفضل بید اللہ، کہ فضل اللہ کے دستے قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے فضل جس کو چاہے۔ ٹھیک ہے، وہ تمہاری چاہتوں کا پابند نہیں ہے، تمہاری مرضیوں کا وہ پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ تم اس کے حکموں کے پابند ہو، اور وہ پابندی تم کرنے میں ناکام ہو، تم کامیاب نہیں ہو۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے۔ رحمت سے مراد یہاں نبوت ہے، یعنی وہ اپنی نبوت عطا فرماتا ہے جسے چاہے، کوئی پابند نہیں ہے کہ وہ بنی اسماعیل میں ہی بھیجے یا بنی اسرائیل میں ہی بھیجے۔ ٹھیک ہے، اب تک نبوت بنو اسحاق میں رہی، بنی اسرائیل میں رہی، تمہارے اندر رہی، ٹھیک، اور اب تمہیں پتہ تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بنو اسماعیل سے ہوگا، پھر بھی تمہاری یہ چاہت ہے کہ نہیں، وہ آخری نبی بھی بنو اسرائیل سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو تم ہوتے کون ہو؟ اللہ رب العزت کے ارادوں پر پابندیاں لگانے والے، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہے مختص کرے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور کتابیوں میں سے، من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، کتابیوں میں سے کوئی تو وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ڈھیر خزانے کا بھی امانت رکھے تو وہ تجھے بے عین ہی واپس کر دیتا ہے۔ یعنی اہل کتاب کی دو جماعتیں ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو امانت دار ہیں، امین ہیں، اور کچھ خائن جو خیانت کرنے والے بددیانت لوگ ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، وہ امانت دار ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ اس کے پاس تو اگر 1 دینار بھی امانت رکھے تو وہ خزانے کا ڈھیر تو ایک طرف رہا، وہ 1 دینار پر بھی پھسل جائے گا۔ لا یؤدیہ الیک، وہ ادا نہیں کرے گا وہ دینار تیری طرف، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب کہ تو اس کے سر پر کھڑا رہے، جو ہی ادھر ادھر ہوا بس تیرا دینار گیا۔ ٹھیک ہے، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، تو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے تھے؟ خیانت میں اس درجہ کمینگی کا ارتکاب کرنے کی وجہ اللہ رب العزت وجہ فرما رہا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دماغ میں ایک بات گھڑ لی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، یعنی وہ لوگ جن کے پاس کتاب نہیں ہے، نہ تورات نہ انجیل، کوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو کہتے تھے امی لوگ، کہ جن کے پاس کتاب نہیں ہے، یہ امی لوگ ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، علم سے کورے ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی زیادتی کرو ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ہم ان سے برتر ہیں، ہم ان سے افضل اور اعلیٰ اہل کتاب ہیں، ہم اہل علم ہیں، اور ان بے علموں کے ساتھ جو مرضی کریں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی جن کو انہوں نے عقیدے کی شکل دے دی تھی، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے اس کا
رد فرمایا، فرمایا ذالک، یہ حرکتیں وہ اس لیے کرتے ہیں، بأنہم قالوا، اس لیے کہ وہ انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد ہے کوئی نہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، پوری تورات میں نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بلا، اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہمیں عقیدے اپنی مرضی کے نہیں بنانے چاہیے۔ میرا یہ عقیدہ ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تیری سوچ عقیدے کا مقام رکھ سکتی ہے؟ عقیدہ صرف وہ ہوگا جو قرآن اور حدیث سے ملے، اور حدیث بھی صحیح ہو، صحیح حدیث ہو، وہ عقیدے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ کوئی اعتقاد اپنی مرضی سے قائم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے ایک اعتقاد بنایا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا، اور اب تو عقائد کی ڈھیر لگے ہوئے ہیں نا، ہر کوئی اپنی مرضی کے عقیدے تراش رہا ہے۔ عقیدے اپنی مرضی سے نہیں بنتے، عقیدے قرآن سے بنتے ہیں، عقیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بنتے ہیں۔ اپنی مرضی سے ہم کوئی عقیدہ بھی گھڑ کر نافذ نہیں کر سکتے۔ وہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے، ہمارا خیال ہو سکتا ہے، بس ہماری مرضی ہو سکتی ہے، اسے عقیدے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ عقیدے کا نام تبھی دیں گے جب اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارکہ میں وہ بات آئے۔ بلا، فرمایا کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ، واتقا، اور اس نے تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کرے گا۔ یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم پر ان ان پڑھوں میں، بے کتابی لوگوں میں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں۔ میں نہیں، جو کوئی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ وعدہ کون سا؟ اب جو وعدہ پورا کرے گا، سیاق کلام کی روشنی میں من کے اندر اتنا عموم ہے کہ امی لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اہل کتاب بھی شامل ہیں۔ تو اہل کتاب سے تو وعدہ لیا گیا تھا نا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، تو جو امی لوگ ہیں جن کے پاس کتاب ہے ہی کوئی نہیں، وہ اپنا کون سا وعدہ پورا کریں؟ وہ الستو بربکم والا وعدہ پورا کریں۔ ٹھیک ہے، اور اس ربوبیت کے پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس رب کے بھیجے ہوئے رسول پر بھی ایمان لایا جائے۔ ٹھیک ہے، جو کوئی اپنا اس وعدے کو پورا کرے گا اور متقی ہوگا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے وعدے کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، اپنے اس وعدے کے بدلے میں دنیا کمائی، اور اس وعدے سے مراد وہی وعدہ ہے جو تورات اور انجیل میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے لیا ہے کہ جب میرا محبوب آئے گا تو تم اس کا کلمہ پڑھو گے، اس کی اعانت کرو گے، اعانت خدمت کرو گے، ان کے دین کی پیروی کرو گے، یہ وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بیچ دیا، بیچ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس وعدے کو پورا انہوں نے اس لیے نہیں کیا تھا تاکہ نذرانے بند نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو وہ گویا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کر کے دنیا کا مال کماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اس کمائے ہوئے مال کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی سزا دیتا ہے۔ وَأَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اپنی قسموں کو بیچا، ثمنًا قلیلا، تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، بالکل کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ایک سزا۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا، منہ پھیر لے گا ان سے، ناراضگی کا اظہار ہوگا، فرشتوں کے ذریعے باتیں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف ہی نصیب نہیں ہوگا۔ ولا ینظر الیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے، نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
تو یہ سارے کے سارے عذاب کس جرم میں ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، آپ کی صفات کو، آپ نے کے ذکر کو چھپایا اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اپنی زبانیں پھیرتا ہے کتاب کے ساتھ۔ زبانیں پھیرتا ہے کتاب کے ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کچھ کلام شامل کر لیتا ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی کتاب کا حکم ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے، کتاب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور یہ اس میں کچھ اپنی باتیں بھی شامل کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، پھر بھی کر رہے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، نہیں ہے کسی بشر کے لیے یہ مناسب کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، حکم دے، حکومت دے، نبوت دے، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ اسے دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی، میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اللہ کسی کو نبوت دے، اللہ تعالیٰ کسی کو حکومت دے، اللہ تعالیٰ کسی کو کتاب دے، اور وہ سارا کچھ لے کر یہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی صفائی پیش کرتا ہے کہ نبی جو ہیں سچے وہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے خدا مانو، ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ کسی بشر کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، کسی بشر کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، حکم دے، نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ تو کہیں گے ربان کونو ربانیین، تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، عالم با عمل بن جاؤ، ظاہر و باطن کے پاکیزہ بن جاؤ۔ نبی تو یہ کہیں گے بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب اس کے جو تم نے کتاب سیکھی ہے، تم سکھاتے ہو کتاب کو۔ تو علم کا معنی علم یعلم تعلیم سے ہے نا، تو اس کا معنی ہے کتاب سکھانا۔ تو تم اللہ والے بن جاؤ اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرَسُونَ، اور تم کتاب کا درس دیتے ہو، بس بب اس کے جو تم کتاب سکھاتے ہو، اور بس بب اس کے جو تم خدا کا درس دیتے ہو، کتاب کا درس دیتے ہو۔ اس اسلوب سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بندہ اللہ والا بنتا ہے کتاب پڑھنے اور پڑھانے سے، اور اس کتاب کا درس دینے سے، ٹھیک ہے۔ لہذا اس کتاب کے ساتھ وابستگی اختیار کریں۔ جو پہلی کتابیں تھی وہ درجے میں اس کتاب سے ادنا تھی، جو ادنی کتابوں کا درس دینے والے لوگ ہیں وہ ربانی بن گئے، تو جو اس اعلیٰ کتاب کا درس دینے والے لوگ ہیں وہ ربانی کیوں نہیں بنیں گے؟ لہذا اللہ والے بننے کا ایک نسخہ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ درس قرآن دو، قرآن سیکھو اور سکھاؤ۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بس سکھانا شروع کر دو اور سیکھنے کی ضرورت نہیں، سیکھیں گے نہیں تو سکھائیں گے کیا، ٹھیک ہے۔ فرمایا بلکہ نبیوں نے تو یہ کہا، اچھا ولیکن کونو، ولیکن جو ہے نا وہ حرف استدراک ہے، پیچھے کہا تھا کہ کسی بشر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، حکم دے، نبوت دے، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ جن کو حکومت، نبوت اور کتاب ملی وہ کہیں گے کہ ہو جاؤ تم ربانی، ٹھیک ہے۔ نبی کہیں گے کہ اللہ والے بن جاؤ، یعنی نبی ان کو کہہ کر اللہ والے بنائیں گے۔ یوں کہو کہ جو کوئی کتاب سیکھتا سکھاتا ہے، کتاب کا درس دیتا ہے، سنتا ہے، تو اس کو نبوت کا فیض ملتا ہے جس کی بنا پر وہ اللہ والا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ہی وہ اسے یہ زیب دیتا ہے، نہ ہی وہ تم کو یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو خدا بنا لو۔ نبیوں کو خدا بنانے کا حکم کسی نبی نے بھی نہیں دیا، نہ ہی کوئی نبی دے سکتا ہے، کیونکہ نبی معصوم ہے اور نبی کی یہ عصمت
اور نبی کی یہ عفت اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا نبیوں کی عصمت اور طہارت اور پاک دامنی کو خود بیان کرنا، ذمہ داری لے کر بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبیوں کے اندر اس طرح کا کوئی وصف کبھی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ذمہ داری دے، ضمانت دے، اور پھر اس سے وہی ارتکاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ضمانت ٹوٹ جائے اس کی ضمانت کے خلاف؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام سے بھی ایسے کام سرزد نہیں ہو سکتے، اور یہ نبیوں کی شان ہے، عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گارنٹی دیتا ہے، ان کی ضمانت دیتا ہے۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا بھلا وہ یعنی اللہ کا نبی تم کو کفر کا حکم دے گا حالانکہ تم مسلمان ہو؟ تمہیں مسلمان کرنے کے بعد کفر سکھائے گا؟ یعنی اللہ کا نبی تمہیں کفر سے نکال کر ایمان سکھائے، پھر ایمان لے لا کر دوبارہ پھر کفر میں ڈال دے؟ اللہ کا نبی نے اگر تمہیں کافر ہی بنانا ہے تو کیا ضرورت ہے تم کو کفر سے اسلام کی طرف لاتے لاتے اپنی جان کو خطروں میں ڈالنے کی؟ ٹھیک ہے، لہذا کوئی نبی بھی ایسا کام نہ کر سکتا ہے، نہ ایسی کوئی دعوت دے سکتا ہے، نہ ایسی کسی کی تربیت اور کر سکتا ہے، نہ کسی کو ایسی تعلیم دے سکتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم